بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ اور بے حال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا، ڈول پانی سے ٹکرایا۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیاں اور مدھر سا آواز سنائی دیا۔ یہ چوپان تھے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، تاہم اس نوجوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کہ کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ اعلان نبوت سے پہلے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے 8 دن مسلسل دن رات پیدل سفر کیا تھا اور پھر اس شہر میں پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت ہیں کہ ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے اسے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ہجوم کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جائیں۔ موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتیں۔ اس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام سر انجام دے سکیں۔ قبل اس کے کہ یہ سوال اپنے لبوں پر لاتے، لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ہجوم لے کر اس طرف چل دیے۔ غیرت آپ پر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ اپنی تھکن بھول چکے تھے۔ جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان نوجوان کا شکر ادا کیا جائے، لہٰذا وہ اپنے ہجوم کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دبے ہونٹوں سے دعا کی، یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے ابا جان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں؟ مسکراتے ہوئے باپ نے بیٹیوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ ان لڑکیوں کے بوڑھے باپ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا جان نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ آپ کی بیٹی، جنہیں تاریخی کتب میں حضرت صفورہ کے نام سے لکھا گیا ہے، آپ کنویں پر گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، حضرت صفورہ نے ان سے کہا، میرے بابا جان آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ 1-2 ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ حضرت صفورہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے کا دسترخوان سجا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان بے پناہ موضوع پر لے کر باتیں ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ فرعون ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہاں آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم فرعون اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ ہو۔ یہاں مدین میں فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نے اپنے بابا سے عرض کی، ابا جان، آپ اس نوجوان کو اجرت میں رکھ لیں
تاکہ ہم عورتیں ہیں اور ہم کو باہر جا کے بکریوں کی حفاظت نہ کرنا پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کو اس بندے کی طاقت کا علم کس طرح ہوا؟ بیٹی نے عرض کی کہ اے ابا جان، اس بندے نے جو 10 بندے مل کر ایک ڈول کھینچتے تھے، وہی کام اس جوان نے تنہا کر لیا ہے۔ اس بندے کی ایمانت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے ہم کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے مجھے کہا ہم مردوں سے پیچھے چلی جائیں تاکہ وہاں سے تمہارے بدن سے کپڑے نہ اڑیں اور لوگوں کی نظر تمہاری طرف نہ پڑ سکے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی بہادری اور ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو۔ اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم کو 8 سال تک میری ملازمت میں رہنا ہوگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح دونوں میں معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہو گیا، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال تک ملازمت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے گزرے 10 سال بہت ہی بہترین تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو مدین میں رہنے کا موقع ملا، جہاں پھلوں اور میووں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب جیسا سسر اور استاد اور صفورہ جیسی نیک اور پرہیزگار بیوی ملی، جس سے آپ کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح مدین میں حضرت موسیٰ حضرت شعیب کو اپنا استاد تصور کرتے تھے تاکہ یہ بنی اسرائیل میں جا کر ان کو بھی نیکی کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات ان کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے استاد حضرت شعیب سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چل دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہوئے مدین میں پناہ دی تھی۔ مدین میں تمام سہولتوں کو ٹکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو تباہ کرنے کے لیے فرعون کے شہر گئے اور وہاں اپنی قوم کی مدد کی۔